سلام پڑھ دو. سبحان اللہ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. حافظ فرشتے اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کو جانتے ہیں. اب غور فرمائیں، قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اب بندہ کو یہ کہے کہ کرامن کاتبین فرشتے کچھ نہیں جانتے، وہ ایماندار رہے گا، نصیحتی کا انکار ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا. جو کہ کرامن کاتبین کو کچھ علم ہے. قرآن میں ہے یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں. اب فرشتوں کے علم کا جو انکار کرے اس کا تو ایمان ختم ہو جائے. جو امام الانبیاء کے علم میں اعتراض کرے، جو امام الانبیاء کی شان میں اعتراض کرے، تو حضور کے اختیار کا قائل نہ ہو، حضور کو با اختیار نہ مانے، ذرا غور فرمائے اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی. کیونکہ حضور کا مقام تو فرشتوں سے ہے. اللہ کی ذات کے بعد مقام اور مرتبہ ہے تو حضور کی ذات کا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، سب سے اولا کلام ہے. یہ آشکار رسول جب اس کو سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ پنجاب میں پڑھو تو مقبول ہے، جہاں بھی جاؤ، جس صوبے میں بھی جاؤ، اس کلام کو پڑھنے والے سارے حضور کے عاشق ہیں. سب سے اولا اس کا ہر شعر جو ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے یہ کرام کاتبین کا ذکر ہے کہ جب ماننے والے مانتے ہیں کس چیز کو جو تم بولتے ہو. عن الیمین ایک دائیں طرف بیٹھا، وعن الشمال دوسرا بائیں طرف بیٹھا. کبھی آپ کو جو ہے ان کے بیٹھنے سے کوئی دقت کوئی پریشانی محسوس ہوئی ہے؟ دو فرشتوں کو اٹھائے یہ عرصہ ہو گیا، 80 سال عمر ہے بندے کی. اب یہ تو 15 سال سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال کی عمر تھی، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے بیٹھے ہیں. کبھی آپ کو تکلیف ہوئی ہو میری کتنا وزن ہے میں اٹھا ہی نہیں سکتا، اور کبھی آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہو، دیکھا بھی نہیں ہے، وزن بھی محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ نور ہے، نور لطیف جسم ہوتا ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام کی جو رابطیت ہے وہ تو فرشتوں سے بھی آتا ہے. اور فرمائیں یہ فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ حدیث پاک کی آخر میں مکمل کروں گا. میں نے فرشتوں کو کچھ سے کچھ سوال کرنا ہے. دائیں طرف والا فرشتہ کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کا امیر ہے، سردار ہے. اگر دائیں طرف والے فرشتے
فرشتے کی نیکیاں لکھنا، بائیں طرف والا فرشتہ وہ برائیاں لکھتا ہے۔ اب جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے اس فرشتے کو ایک نیکی لکھ دے ارادہ کرنے سے۔ اب ہم صبح ہوئی نا، گھر میں بیٹھے تھے تو خیال ہوا آج جمعہ کا وقت کس وقت ہوگا، جمعہ پڑھنے جائیں گے، جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے اور کوشش کریں گے جلدی پہنچے۔ ایک اچھی نیت کی نا، اس نیت کرنے کا ارادہ کرنے کا بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ اور بات نہیں بتا، اب بندہ اللہ کے کرم سے اس کی خاص مہربانی سے جب نیکی کر لیتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 700، ایک کے بدلے 700 سے بھی زیادہ نہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ جتنا خلوص نیکی میں زیادہ ہوتا ہے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جتنا اللہ کی رضا نیکی کرنے میں زیادہ ہوتی ہے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جب بندہ برائی کرتا ہے تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ دائیں بائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے نہ لکھو۔ صرف ارادہ کرنے سے برائی نہیں لکھی جاتی، جب بندہ نفس کی شہوت سے شیطان کے چکر میں آ کر برائی کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ اس کو کہتا ہے رک جا، ابھی لکھنا نہیں۔ وہ کہتا ہے کتنا دیر رکو، کتنا دیر رکو۔ حدیث پاک میں ہے دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے 7 ساعت میں اس کی انتظار کر، شاید اللہ سے توفیق دے